الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کچھ لوگ موٹے موٹے کمبل اوڑھتے ہیں، موٹی جیکٹیں پہنتے ہیں، پاؤں میں موزے جرابیں پہنتے ہیں، بوٹ پہنتے ہیں، لیکن سردی ان کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ اتنا کچھ پہننے کے باوجود بھی ان کے پاؤں ایسے محسوس ہوں گے جیسے برف کے پانی سے نکالے ہوئے ہوں۔ ہاتھ ان کے سن ہو جاتے ہیں ٹھنڈ سے، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ آتی کہاں سے ہے۔ تو ٹھنڈ لگنے کی اصل وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو انتہائی آپ نے غور سے سننی ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو میں معلومات دے رہا ہوں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ سردی تو ہر انسان کو لگتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کو گرمی میں بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا کاز کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا، غذا سے بھی علاج بتاؤں گا، اور ایک آسان سا نسخہ بھی بتاؤں گا، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی میڈیسن کے، قدرتی طریقہ علاج سے آسانی سے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ دیکھیں، جو لوگ سردی کے مارے ہوتے ہیں، جن کو سردی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ایسے مسائل ہوں گے جو وہ شاید کسی کو نہ بھی بتا سکیں۔ مثلا ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، رات کو کمبل میں بھی ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، یادداشت ان کی کمزور ہو جاتی ہے، زبان پر، منہ میں آئے دن چھالے بن جاتے ہیں، پیروں میں سوئیاں چبھتی ہیں، پاؤں میں اتنی کمزوری کہ جیسے پاؤں میں جان ہی نہیں ہے، اور شدید قسم کی کمزوری اور تھکان، پھر چکر آنے، سانس کا پھولنا، ہاتھ پاؤں سن ہونا، سوئیاں چبھنا، پھر ڈپریشن، بے چینی ہونا، خون کی کمی ہونا اور جنسی مسائل ہونا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ زیادہ تر مسائل ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر صرف اتنا لکھ دیں، جی حکیم صاحب مجھے یہ مسائل ہیں، تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ میری ویڈیو صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ساری علامات، یہ زیادہ سردی کا لگنا صرف ایک وٹامن کی کمی سے ہوتا ہے۔ وہ وٹامن کون سا ہے؟ B12۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ حکیم صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ B12 کی کمی سے چکر آتے ہیں یا سانس پھولتا ہے، لیکن سردی بھی اس سے لگتی ہے۔ جی ناظرین، سردی بھی
اسی کی کمی سے لگتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ہیں، ان سیلز تک ہمارا کھانا پہنچتا ہے، لیکن ان کو پہنچانے کے لیے اس کھانے کو جلنا پڑتا ہے، اور اس کھانے کو جلانے کے لیے ہمیں نیڈ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ اب وہ آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے ریڈ سیلز سے۔ اب وہ ریڈ سیلز جو ہے وہ ایک چیز کی وجہ سے جسم کے اندر وہ بن رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ریڈ سیلز بن ہی نہیں رہے ہوتے، اور بہت کم بن رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، B12 کی کمی سے جسم کے اندر ایک زہریلا مادہ بڑھتا رہتا ہے جس کا نام ہے ہوموسسٹین۔ یہ جتنی B12 کی کمی ہوگی یہ اتنا بڑھتا جائے گا، اور یہ جب بڑھتا ہے تو جسم کے اندر کیا تبدیلیاں لاتا ہے؟ ایک تو یہ ہماری نسوں کو اکڑا دیتا ہے، ہمارے مسلز کو یہ جکڑ دیتا ہے، اور یہ نہ صرف نسوں کو بلکہ دل کو بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور پھر آگے چل کر یہ اسٹروک اور ہارٹ اٹیک کا سبب بناتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے دماغ اور اعصاب کو بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ جسم کے اندر سوجن اور انفلامیشن پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو چور ہے وہ ہوموسسٹین ہے، اور وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب B12 کی کمی ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ ہمارا اپنا ہی ہے۔ ہم جو یہ چائے پیتے ہیں نا، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، یہ کافی پیتے ہیں، یہ میدا کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، یہ تیز مرچ مسالے جو ہم کھاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوموسسٹین کو بڑھاتی ہیں، B12 کو کم کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ زیادہ تر نوجوان مردوں کے اندر اور نوجوان خواتین کے اندر ہوگا۔ شکایت کرتے ہیں کمزوری ہے، پٹھوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سستی ہے، چلا نہیں جاتا، ٹھنڈ بہت لگتی ہے۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ مسائل کیوں ہو گئے؟ یہ جو آپ غذائیں کھا رہے ہیں نا، ان وجوہات کی وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ B12 کی کمی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو صرف غذا سے علاج بتاؤں گا، اور ایک آخر میں ایک بہت زبردست قسم کا نسخہ بھی بتاؤں گا۔ آسان سا نسخہ ہے لیکن بہت کمال کا نسخہ ہے۔ اس سے B12 کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو ٹھنڈ لگنا بھی بند ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو چیزیں کھانی ہیں، غذائیں جو استعمال کرنی ہیں، ان میں سر فہرست کلیجی ہے۔ کلیجی بھی سب سے بیسٹ جو ہے وہ گائے کی ہے، اس کے بعد بھینس کی ہے، اس کے بعد بکرے کی ہے، اس کے بعد پھر مرغی کی ہے، اور فش ہے۔ فش بھی اگر دریا کی ہو یا سمندر کی ہو، فارم والی فش کم اثر دکھاتی ہے۔ جیسے دیسی مرغی اور فارمی مرغی ہے، اس طرح فش کے اندر بھی یہی حساب ہے۔
پھر اس کے بعد انڈے کی زردی، بہت زبردست چیز ہے، اور لوگ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن انڈے کی زردی بہت زبردست ہے وٹامن B12 کی کمی کے لیے. اس کے علاوہ چولائی کا ساگ ہے، کالے چنے ہیں، دودھ ہے، لیکن دودھ گرم دودھ پینا چاہیے، ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے. اس میں چینی نہیں ملانی چاہیے، شکر ملانی چاہیے، تھوڑی سی ایک چٹکی ہلدی کی بھی ملا لیں. دہی ہے، پنیر ہے، مکھن ہے، اور دیسی گھی ہے، لیکن وہ کم مقدار میں ہو. تو 1 گلاس روزانہ دودھ پئیں، کم از کم 1 انڈے کی زردی روزانہ کھائیں. ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کلیجی لازمی کھائیں، اور ہفتے میں 2 مرتبہ فش لازمی کھائیں. اس سے آپ کے اعصاب مضبوط ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جائیں گے، دماغی اعصاب کی کمزوری ختم ہو جائے گی. تو اب نسخہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، وہ نسخہ استعمال کریں. اس میں خالص شہد آپ لیں 1 کپ، لیکن میں لفظ استعمال کر رہا ہوں خالص، فارمی نہیں. جو جنگلی شہد ہو، خالص ہو، وہ آپ نے لینی ہے. اگر آپ کو نہیں مل رہی مجھ سے روغن بادام ہے، 50 ml لے لیں. صفوف جائفل ہے، جائفل آتا ہے، اس کو توڑیں گے، اس میں سے اندر سے مغز نکلے گا، اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں. وہ 5 گرام جو ہے پاؤڈر اس میں شامل کرنا ہے. اور ازگن ناگوری، اس کا صفوف آپ شامل کریں 100 گرام. ساری چیزوں کو مکس کر لیں، ایئر ٹائٹ جار کے اندر آپ اس کو محفوظ کر لیں. 1 چمچ آپ اس کا نہار منہ لے لیں، تازہ پانی کے ساتھ لے لیں، اور 1 چمچ آپ رات کو سونے سے پہلے لے لیں. یہ 40 دن آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی. وٹامن B12 کی کمی دور ہو جائے گی. یہ ٹھنڈ لگنا، کمزوری شدید محسوس ہونا، ہاتھ پاؤں سن ہونا، کیڑیاں چلنا، یہ ساری علامات ختم ہو جائیں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غذائیں کھائیں اور یہ نسخہ استعمال کریں، لیکن ابھی فوراً کیا کریں؟ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ابھی آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو آپ نے رگڑنا ہے. تقریباً 30 سیکنڈ تک ان کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو رگڑنا ہے. اب ہاتھ آپ کے گرم ہو گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں جہاں آپ کے بال ختم ہو رہے ہیں، یہ گردن، یہاں پر یہ تو دونوں جو ہے وہ ہاتھ کی تلیاں جو ہے وہ رکھ دیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے کچھ ایسی وینز ہیں جو پورے باڈی کو، پورے جسم کو خون سپلائی کرتی ہیں. تو یہاں آپ ہاتھ رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹوں کے اندر آپ کا جسم گرم ہونے لگے گا. اس کے بعد آپ نے جو کمر ہے، نچلا حصہ ہے کمر کا، وہاں پر بھی یہ دونوں ہاتھ رکھیں گے تو اس کو بھی حرارت مل جائے گی. تو یہ سارا مسئلہ ہے ہی حرارت کی کمی کا. جب حرارت جسم کو ملے گی تو ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی. تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو دل سے اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک، اچھا سا کمنٹ ضرور دیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور جو اگلی ہماری ویڈیو آ رہی ہے وہ بھی بہت زبردست آ رہی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.